آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری ہے. ہم اصلاحی گفتگو کر رہے ہیں اور علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہماری جو دین سے دوری ہے ہم دین کی دوری کو ختم کریں. آج دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہم مسجدوں میں سارے نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مسجدوں میں رش لگا ہوا ہے, مسجدیں فل ہوئی ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ جاتا ہے تو مسجدوں میں رش ختم ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جس کے بارے میں حضور علی اپنا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, روز مشر کعبہ ہاک دا زا بود اولیس پرسش نہاز بود. آپ فارسی میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی, ہر انسان اپنے پسینے میں خود ڈوب رہا ہوگا, تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. جس سے ہم نے آج کل جو ہے نا دوری حاصل کی ہوئی ہے, نماز سے دوری ہے, قرآن سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, اللہ کے ذکر سے دوری ہے. یہی چیزیں ہیں کہ آج ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. ہمارے لیے حالات جو ہے نا ہمارے ملک کے مہنگائی کی صورت میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہماری دوری کی وجہ سے ہمیں سزا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے لیکن انسان کو, مسلمان کو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. کیا میرا یہ ذکر کرتا ہے؟ کبھی بھوک دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, کبھی زیادہ مال دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ناظرین ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. علامہ صاحب آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں, 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے. ایک گاؤں کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ سارے گاؤں کو یعنی کہ وہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ میرے بزرگ ہیں, ان کو ڈر ہوتا تھا. تو آج کل کا جو دور ابھی چل رہا ہے تو کسی کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے, چھوٹے کو بڑے کی عزت کا خیال نہیں ہے, بڑے کو چھوٹے کی عزت کا خیال نہیں ہے. کیا یہ ہماری تربیت کا مسئلہ ہے کہ کیا ہم نے دینی تعلیمات چھوڑ دی ہیں, دین کی وابستگی چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے یہ حالات اس طرح کے ہیں؟ جی کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ پہلی جو مائیں ہوتی تھیں وہ قرآن پاک پڑھتی تھیں, نماز کی پابندی کرتی تھیں. اب ماں جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے لیکن وہ موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو وہی بات آ گئی کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, جگہ نہیں ملتی ہے. تو جیسے رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. تو یہ دین سے دوری ہے اور یہود و نصارہ کا پروپیگنڈا جو جس مقصد کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں وہ اس میں کافی حد کامیاب ہو چکے ہیں. جبکہ ہمارے اسلام, ہمارے بزرگ جو تھے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے تھے. اب تو یہ دیکھیں نا, نماز صرف رمضان مبارک میں لوگ سمجھتے شاید رمضان میں ہی ہم نے نماز فرض ہوئی ہے, فرض. تو اب اس کے بعد ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, گزرے ہیں, وہ تابعی ہیں, ان کا نام ہے حضرت عبید اللہ القواریری. کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ. ایک مرتبہ عشاء کی نماز کا وقت تھا, گھر میں مہمان آ کے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ عشاء کی نماز کا وقت نکل رہا تھا. فوراً خیال آیا, مسجد کی طرف جانے لگے تو خیال آیا کہ اگر پیدل جاؤں گا کیونکہ مسجد دور تھی تو جماعت نکل جائے گی. جماعت کی اہمیت دیکھیں کتنی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گھوڑا نکالا, گھوڑے کو بیٹھو جلدی پہنچے. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. دوسری مسجد کی طرف گھوڑا دوڑایا, وہاں گئے دیکھا لوگ نماز تارا لگا رہے ہیں. تیسری مسجد, انہوں نے بصرہ شہر کی 40 مسجدیں پھری. کیا بات, کہیں سے جماعت مل جائے, کہیں سے جماعت مل جائے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا, ویسے ایک نماز کا ثواب. تو وہ ایک لالچ تھا, ہرس تھی دین کی, نیکی ثواب کی انہیں ہرس تھے, اور کبھی بھی جماعت چھوڑی نہیں تھی. بڑے پریشان ہوئے, روئے. اب آپ روتے روتے انہیں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں عشاء کی نماز جو ہمارے لیے بہت پہاڑ ہے کہ 17 رکعتیں پڑھنی ہیں, تو وہ انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں 17 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھوں.
کیا بات ہے، 27 مرتبہ 27 مرتبہ، کیا بات ہے۔ اب انہوں نے ایک بار پوری نماز 17 رکعتیں پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، 27 مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز کو پڑھا۔ کیا بات ہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دل کو سکون ہوا کہ چلو کوئی نہیں، 27 نمازیں پڑھ لی ہیں، 27 کا ثواب ملنا ہے، 27 ثواب اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا۔ اب کیا ہوا کہ وہ سو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے، سفید امامہ شریف پہنا ہے، کیا بات، اور سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ، انہوں نے بھی سفید کپڑے، سفید امامہ شریف پہنے ہوئے، اور قافلہ جا رہا ہے۔ اب انہوں نے بھی اپنا گھوڑا پیچھے دوڑا دیا۔ اب یہ ان کا گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں، ان کا گھوڑا پیچھے ہے۔ ان کا دل کرتا ہے میں اس قافلے کے ساتھ مل جاؤں، لیکن یہ بڑا گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں لیکن اس قافلے کے ساتھ نہیں مل رہے، اپنے گھوڑے کو مار بھی رہے ہیں کہ تیز دوڑے۔ وہ سب سے پیچھے صحابی تھے، انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا اے عبید اللہ القواریری، اپنے گھوڑے کو نہ مارو، تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تم نے تو 27 مرتبہ اس کو دہرایا ہے، اگر 1000 مرتبہ بھی دہرا لو گے، نماز پڑھ لو گے، لیکن اس مقام کو نہیں پا سکتے جو ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف گھر میں نماز پڑھ لیں یا صرف رمضان میں ہی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ مسجد یہ بھی ضروری ہے، لیکن جب تک بندہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے، بزرگ تھے، کہا حضور میں بہت زیادہ ضعیف ہوں، نبینہ بھی ہوں، مجھے اجازت دی جائے میں گھر میں نماز پڑھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابھی وہ مسجد کے دروازے کے پاس ہی گئے تو سرکار نے فرمایا بات سنیں بابا جی، آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، پھر آپ کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ وہ ضعیف بھی تھے، نبینہ بھی تھے، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو بالکل صحت مند نوجوان توانا، اس کے باوجود وہ کہیں گے چلو گھر میں نماز پڑھ لو یا نماز پڑھے۔ آج کل یہ اکثر ایسا رواج چل رہا ہے کہ گھر میں زیادہ تر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ بیماری بھی ہے، بیماری کی بھی وجہ بنی ہوئی ہے۔ نہیں یہ چیزیں تو ہیں، لیکن پھر بھی کسی صورت بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں، مرد جو ہے وہ مسجد میں پڑھے گا، عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا امتی کبھی بھی 3 باتیں آپ نے فرمائی قسم اٹھا کر، قسم اٹھائی آپ نے فرمایا میں 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں، حالانکہ آپ ویسی بات کر دیں تو بات یقین کر لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، تو آپ نے قسم اٹھائی۔ کیا آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں، پہلی بات آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 100 روپے ہے، اگر ہم نے اسے 10 روپے کسی کو صدقہ دیا تو ہمارے پاس 90 رہ گئے، ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ 10 روپے کم ہو گئے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں قسم اٹھا کر کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات پر کہ مظلوم کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک بندے کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ بندہ مظلوم ہے، اس کی عزت میں کمی آئی ہو؟ مظلوم کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں ظالم کی عزت میں کمی آتی ہے، مظلوم کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات پر کہ جس بندے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے، وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے وہ مانگتا ہی رہے گا، یعنی اسے جسے عادت پڑ چکی ہے مانگنے کی، کروڑ پتی بھی ہو جائے گا وہ مانگتا ہی رہے گا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے دربار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باہر ایک بندے کو دیکھا، پراٹو پر آیا ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک بندہ ہے وہ کروڑ پتی ہے، کوٹھی ہے اس کی، تو استادوں نے بتایا کہ آپ یہ جب ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے وہ فرمانے لگے کہ آپ پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کر۔ ہم نے وہاں آئے وہ دیکھا، اس بندے سے ہماری گفتگو ہوئی، ہم 4-5 بندے تھے، ہم نے آئے ان کے پاس
تو اس سے پوچھا کہ آپ کروڑپتی پراڈو پر آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اسی پر لے کر جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے سکون ہی نہیں ملتا، حالانکہ کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جسے مانگنے کی عادت پڑ جائے میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ، جیسے آپ نے یہ بات کی کہ تربیت میں بہت زیادہ کمی ہے، ہمارے پہلے بزرگ ہوتے تھے تو وہ بچے کی جو ہے وہ تربیت کرتے تھے اور درد رکھتے تھے، احساس رکھتے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ میرے گاؤں کا ہے، میرے بھائی کا ہے، میرے دوست کا ہے، تو یہ بگڑے نہ، اور ہر ایک کو ڈر ہوتا تھا۔ لیکن آج جو ہے وہ اپنے سگے ماں باپ کا ڈر نہیں ہے لوگوں کو کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کس بات پر کہہ رہے ہیں، کس بات سے منع کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اب ہمارے بڑے ہیں ان کی زبان کے اندر تاثیر نہیں رہی، وجہ کہ وہ خود اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ تو وہ دیکھیں ایک باپ ہے، اگر وہ بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے، وہ بستر کے اندر لیٹے لیٹے بیٹے کو کہ اٹھو جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو بیٹا کبھی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ خود لیٹا ہوا ہے، خود لیٹے ہوئے ہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اگر وہ خود جائیں گے نماز باجماعت ادا کریں گے، پھر بیٹے کو کہیں گے، تو پھر وہ ان کی زبان میں تاثیر ہوگی اور بیٹے کو یہ اثر ہوگا اس بات کا کہ وہ خود نمازی ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے بڑی چیزیں ہیں، تربیت کے اندر کمی ہے اور بے عملی ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ۔ ناظرین، علامہ صاحب سے گفتگو ہماری جاری تھی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ناظرین، ہمارا جو معاشرہ اس ٹائم چل رہا ہے تو ہماری تربیت ہمیں بہت ضروری ہے۔ تربیت کے لیے والدین کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور تربیت کے لیے ہمیں دینی مدارس کا بھی انتخاب کرنا چاہیے۔ جب دین کی تبلیغ آئے گی ہمارے پاس، دین کی اویئرنس ہمارے پاس آئے گی تو ہماری تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ ناظرین، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ کہ جو مسلمان روزے رکھ رہے ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق ان کے قبول فرما، اور جو مسلمان کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے، کسی وجہ سے یا بلا وجہ، کچھ لوگ بلا وجہ بھی نہیں روزے رکھتے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان کے جتنے بھی آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے ان کی بخشش فرما۔ ناظرین، پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے، کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔